اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 6 مہمات بیان ہو چکے ہیں، اب ان کا تتمہ میں ان فرقوں کا ذکر ہے جن کی تفصیل ہے، یا ان لوگوں کا جن کا قرآن پاک بالخصوص رد کرتا ہے۔ فرقے دنیا میں بہت زیادہ ہے، ہر باطل فرقے کا قرآن کریم میں رد ہے، اگر وہ کلم کلہ کافر ہو یا مشرک ہو، منافق ہو، مبتدی ہو، یعنی بدعت کرنے والا ہو۔ وہ فرقے جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے اور بڑے فرقے تھے، وہ اصل میں 6 ہیں: مشرک، یہود، نصارا، سائبین، مجوس اور منافقین۔ یہ 6 فرقے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 آیات ہیں ان فرقوں کے بارے میں۔ ایک ہے سورہ بقرہ 62 نمبر آیت میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین آمنوا، آمنوا عام ہے، آمنوا زبان سے ہے، اگر دل سے ہو جن لوگوں کا شرعی ایمان ہے یا زبان کا ایمان ہے، جس کو منافق کہتے ہیں۔ یہود، نصارا اور سائبین 4 فرقے اس آیت میں ذکر ہے۔ مشرکین کا ذکر ادھر نہیں ہے، اس میں ایک وصف کا ذکر ہے، من آمنا باللہ۔ یہودی یہودیت کے ساتھ من آمنا ہو سکتا ہے، نصارا اور سائبین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مشرک من آمنا نہیں ہو سکتا۔ مشرک بھی ہو اور من آمنا کے ساتھ موصوف بھی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں ان فرقوں کا ذکر ہے جس کو کتابی ہم کہتے ہیں۔ عام مشرک اور مجوس ذکر نہیں کیے گئے، یہ دونوں کتابی نہیں تھے۔ اسی طرح سورہ مائدہ 69 نمبر آیت میں بھی ہے، وہ بھی یہی 4 فرقے ہیں اور یہ چاروں کتابی ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر۔ صابئین بھی کتابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سورہ حج 17 نمبر آیت میں 6 فرقوں کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ اس میں اب 6 فرقوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اس میں ایک حکمت ہے۔ سورہ حج اصل میں سورہ ہے فرقوں کے ذکر کے بارے میں، یہاں دعوت ایمان مقصد نہیں، اس لیے یہاں وہ 6 فرقوں کو ذکر کیا گیا جو قرآن پاک کے مخاطب ہے، دنیا میں وہ موجود تھے، اس لیے یہاں 6 لے آئے۔ یہاں بھی ہم اس لیے 6 ذکر کریں گے، قرآن پاک اس پر رد کس طرح کرتا ہے۔ اس میں 2 فرقے ہیں، ایک مشرکین کا فرقہ جو غیر کتابی ہے، دوسرا سائبین کا۔ مشرکین کی اقسام اس کا ذکر بیان ہو چکا ہے۔ اقسام میں مشرکین بالکواکب ہے، اس میں سائبین کا ذکر تفصیلاً پہلے ہو چکا ہے، باقی 4 فرقے رہ جاتے ہیں، یہود و نصارا، مجوس اور منافقون۔ قرآن کریم یہود کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے کیونکہ یہود کے قباحت زیادہ ہے۔ اس طرح منافقین کا ذکر بھی قرآن مجید میں کثرت سے ہے، یہ چھپے دشمن ہیں، اس لیے ان کی وضاحت تفصیلاً کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد نصارہ کا ذکر آتا ہے، ان میں دوستانہ زیادہ ہے، حق پرست ہے، ان سے امید کی جا سکتی ہے دوستی کی، ان ہے ذالک بان منہم قسیسین والرہبان۔ ان کا 83 نمبر آیت میں سورہ حج میں جوس لفظ ذکر ہے، لیکن جس مقام پر قرآن پاک رد کرتا ہے، تاروں کی عبادت پر، چاند، سورج، آگ وغیرہ پر، یہاں بھی یہ مجوس ہی مراد ہوتے ہیں یا سائبین مراد ہوتے ہیں۔ قرآن کے نزول کی جگہ سے یہود نصارہ نزدیک تھے، یعنی مکہ کے قریب تھے، مدینہ کے یہ لوگ قریب تھے۔ سائبین جو ہے وہ بھی قریب تھے، مجوس بہت دور تھے، وہ پارس میں رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کا ذکر بہت کم کیا گیا ہے۔ پہلا بحث ہے یہود کے بارے میں، کس طرح ان کے قباحت ذکر کی ہے، وہ مختلف صورتوں سے جمع کرے۔ سورہ بقرہ میں ان کا بہت تفصیل ہے، اصل میں ثابت کریں گے نازل ہوا یہود کے رد پر ہی سورہ بقرہ، خاص کر جو مدینہ کے قریب یہودی رہتے تھے، اس لیے پہلے سورہ میں ان کے بہت قباحت ذکر ہے۔ 71 قباحت ہیں، ظلم، اللہ کی رویت مانگ رہے تھے، کوپر ولایات کر رہے تھے، انبیاء قتل کرتے تھے، ایجل کو خوب معبود بنایا تھا، پسخ کرتے تھے، تبدیل قول شرعی کی کرتے تھے، کفران نعمت کرنے والے لوگ تھے، عصیان کرنے والے تھے، ابتراء کر رہے تھے، بہت لمبی فہرست ہے ان کی قباحتوں کا۔ اس ایک صورت میں سورہ بقرہ میں 12 اقسام ان کے عذاب کے بارے میں ذکر ہے۔ صاعقہ آیا، رجز آیا، ذلت و مسکنت کی شکار ہوئے، قردہ بندر بن گئے، ویل کے مستحق ہو گئے، شرمندگی کے، اشد العذاب قیامت میں ہوگا، لعنت کے مستحق ہوئے، عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ہمیشہ غضب میں رہیں گے، ان کے اوپر غضب رہے گا، عذاب علیم اور مہین ان کے لیے ہے۔ سورہ ال عمران میں یہود کا ذکر ہے، وہاں 40 قباحت ذکر ہے اور عذاب کے اقسام کا بھی ذکر ہے۔ سورہ نساء میں بھی تفصیل سے ذکر ہے، 35 عیوب ذکر ہے اور وہاں بھی 7 اقسام ذکر ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی زیادہ ہے،
ان کی 45 عیوب ہے وہاں، اور وہاں بھی 7 اقسام عذاب کی ذکر ہے۔ ان مدنی صورتوں میں بہت تفصیل سے یہود کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں ذکر ہے، 10 عیوب وہاں ذکر ہے اور ان کے 4 اقسام ذکر ہے۔ سورہ توبہ میں 12 عیوب ہے، 4 اقسام ہیں عذاب کے، یہاں تو تفصیلی ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرے صورتوں میں سے آیات ہیں ان کے بارے میں، سورہ یونس، سورہ نحل، سورہ اسراء، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، احزاب، جاسیہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ البینہ، ہر ایک میں مختلف عیوب ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے، ہر صورت میں جو قباحت ذکر ہے وہ اس صورت سے مناسبت رکھتا ہے۔ جیسا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، قباحت نہیں بلکہ منع ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تکتموا الحق، تأمرون الناس بالبر۔ یہ وہ کام ہے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، یہ ان کے عیوب کی بنیاد ہے، جیسا کتاب کے پہلے سر میں بنیادی باتیں ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے اول حصے میں جن باتوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نقصانات کا سبب ہے، سارے نقصانات اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ چونکہ سورہ میں خلافت کا مسئلہ ہے تو کہ امور بقا خلافت کی ذکر کیے ہیں کہ خلافت ان کاموں سے باقی رہ سکتی ہے، پھر وہ باتیں ذکر کیے جو زوال کے سبب ہوتے ہیں، جس سے خلافت کو زوال ہوتا ہے۔ خلافت ان سے کیوں منتقل ہوا؟ کیونکہ ان میں یہ خامیاں ہیں، یہ نقصانات آ گئے تھے ان کے اندر۔ ہر سورہ میں تدبر و سوچ و وچار کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں ہر جگہ مناسبت کے مطابق بیان ہوتا ہے۔ 2 فرق نسوارہ ہے۔ قرآن کریم نے جو ان کے عیوب ذکر فرمائے ہیں ان پر رد اور زواجر بھی ہے، وہ مختلف صورتوں میں ہیں۔ ان کا ذکر یہود کے ذکر سے کم ہے۔ ایک یہ قوم بھی کم تھی، توڑی تھی اس وقت، یہود زیادہ تھے اس وقت، یہ دشمنی کے لحاظ سے بھی کم تھے، حق کے ساتھ زیادہ مخالفت نہ تھی ان کی۔ صرف سورہ بقرہ میں ان کی کچھ حالات ذکر ہے، کچھ مشترک ہے یہود کے ساتھ اور کچھ جدا جدا ہے، وہ تقریباً 7 ہے۔ سورہ عمران میں کچھ آیات ہے، وہ کچھ نسوارہ کے لیے خاص ہے اور کچھ نسوارہ اور یہود دونوں کو شامل ہے، اس میں 3 ذکر ہے۔ سورہ نساء میں بھی ان کا ذکر ہے، کچھ ان کے کچھ عیوب 3 ذکر ہے ادھر نسوارہ کے، اور نسوارہ کے رد میں سورہ مائدہ میں بہت سے عیوب ہے، توبہ میں یہود کے ساتھ مشترک ہے، سورہ مریم میں تھوڑا ذکر ہے، سورہ زخرف میں، سورہ الحدید میں کچھ عیوب ذکر ہے۔ قرآن عیوب کا کتاب تو نہیں ہے کہ بس لوگوں کو عیوب ویسے ذکر کرے، اصل میں یہود اور نصارہ لوگوں کے امام بن گئے تھے، خصوصاً مشرکین کے، ان کو برگزیدہ ہستیاں مانتے تھے، اس لیے یہاں ان کے عیوب بیان ہوئے ہیں کہ ان کے دین باطل ہے، کہیں تم لوگ ان کے پیروی نہ کرو، یہود اور نصارہ سے بچنا چاہیے۔ دوسرے ممالک میں ان کی دعوت شروع ہے، سورہ بقرہ میں آئے گا، اس کی قباحت ضروری ہے، اس لیے کہ عیوب جان کر کوئی ان باطلہ دلوں کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ عیسائیت کی خاص کر دعوت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کی بیداری کے لیے ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم بھی ہے۔ قسم ہے کہ یہ امت پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا برابر ہو جائے گا جیسا ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، یعنی ایسے مشابہت کرے گا، اگر وہ ایک سوراخ میں گھس جائیں گے تو تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے۔ اگر اس امت میں کوئی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا ہو تو اس امت میں بھی ماں کے ساتھ کاری کے لوگ مرتکب ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی پیروی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ جو ہے یہ مراد ہے۔ یہود نے جو دھوکے دیے ہیں، جو دھوکے کیے ہیں، یہ امت میں بھی ویسے ہی دھوکے ہوں گے، جو ہلے کیے ہوں گے یہ امت بھی ویسے ہی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، یقیناً یہ کام سٹارٹ ہے۔ یہودیت اور نصرانیت کے عقائد پوری دنیا میں سرائیت کر چکے ہیں، گھس گئے ہیں۔ شیخ الاسلام کتاب صراط مستقیم میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء میں بھی اثرات یہود کے پائے جاتے ہیں، علماء اکثر یہود کی طرز پر ہو جاتے ہیں، عابدین مشائخ اکثر نصارہ کی طرز پر ہو جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فضل الکبیر میں لکھتے ہیں، یہود کی خاصیت ذکر فرماتے ہیں، اگر تم یہود کے نمونے دیکھنا چاہتے ہو، بد کردار علماء سو کو دیکھ لو جو دنیا پرست ہے، قرآن کریم کے آیات کی غلط تفسیر کرتے ہیں، موضوعی احادیث استعمال کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تعویلات پاسدہ کرتے ہیں، بغیر دلیل کے تعویلات کرتے ہیں، سنت کے بعد دعا وغیرہ جیسا معاملہ ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے طرف سے تعویلات بھی کرتے ہیں۔ اگر نصارہ کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو ہمارے پیروں کو، صاحبزادہ پیرزادہ، یہ اپنے آبا کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں۔ مرید اکثر اپنے پیر کو پیغامبر اور صحابہ سے بھی زیادہ احترام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے عقائد سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کو پہچاننا ہے۔ یہود میں تو بہت سے گروہ پیدا ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے پہلے یہود میں بہت سے گروہ بن گئے تھے، حدیث کے مطابق 71 فرقے بن گئے تھے۔ مشہور گروہ یہ تھے، ان کے عقائد بھی مختلف تھے۔ ایک صدوقی، یہ لوگ باسی بعد الموت سے انکار کرتے رہے، ملائکہ سے انکار کرتے رہے، صرف اللہ کا، بنی اسرائیل کا اللہ ہے بس، دوسرے مخلوق کا نہیں ہے۔
آج کے دور میں بے شمار لوگ ایسے لوگ ہیں جو قیامت نہیں مانتے۔ ایک گروہ کا نام ہے پرویسی، وہ باسی بعد الموت کو مانتے اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے ترک اللذات یعنی دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس میں رہبانیت کا عقیدہ تھا، ان میں دنیا کی لذات کو اپنے اوپر حرام کرتے۔ تیسرا گروہ تھا کاہن دین، یہ لوگ دنیا کے لیے سیکھتے، تورات میں تحریف کرتے۔ چوتھا گروہ تھا احبار، یہ لوگ دھوکہ دیتے کہ جنت ہمارے اختیار میں ہے اور اس کے بدل میں پیسے لیتے۔ ہمارے علاقہ جو ہے سندھ، اس میں بھی پیروں نے دروازے بنائے ہیں جس سے وہ جنتی دروازے کہتے ہیں کہ لوگ اس میں داخل ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ پانچواں سماسیر تھا، یہ فقیر اور سوال کرنے والے تھے۔ ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ صرف علم سیکھے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گروہ تھا جو صرف الفاظ سیکھنے کے قائل تھے، تورات کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف الفاظ سیکھنے سے کام چلے گا، معنی و تفصیل کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سے 7 بڑے گروہ تھے، یہ بالکل نال بالنال کی طرح ہمارے اور ان کے ہاں مشترک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل مشترک ہے اور یہ بڑے گروہ تھے۔ یہ بائبل یہود اور نصارہ دونوں کے پاس مقدس کتاب ہے، یہ مشترک کتاب ہے۔ یہ کتاب 2 حصوں پر تقسیم کیا گیا تھا، ایک عہد نامہ عتیق تھا اور ایک عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ عتیق یہودیوں کے لیے خاص تھا اور عہد نامہ جدید نصارہ کے لیے خاص ہے۔ 39 کتب تھے اس کے اندر۔ عہد نامہ عتیق ہے، پہلا کتاب تھا کتاب تورات عہد نامے کا ایک حصہ ہے۔ تورات روشنی کا کتاب، ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر مارنے سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اسے تورات کہتے ہیں۔ تورات پر پھر مزید 5 کتب پر مشتمل ہے۔ ایک کتاب پیدائش ہے، ہمارے کتابوں میں جو بدء و خلق یعنی بخاری مشکات وغیرہ میں بھی اس طرح کے ہے کہ دنیا کیسے پیدا ہوئی۔ دوسرا ہے کتاب الخروج، ہجرت کے بارے میں، موسیٰ اور بنی اسرائیل کس طرح مصر سے نکلے تھے، کتنے لوگ تھے۔ تیسرا کتاب الاحبار تھا، عالم لوگوں کے اختیارات کے بارے میں، کسی کو جنتی کرتے ہیں کسی کو جہنمی کرتے ہیں، ان کے اختیارات ہیں اس میں۔ چوتھا کتاب تھا کتاب العدد، حساب کتاب گنتی وغیرہ اس کتاب میں ہوتے ہیں۔ ثواب کی گنتی، مصر سے نکلتے وقت کتنے لوگ تھے، بجلی کی عبادت کرتے تھے کتنے ہزار لوگ تھے، پھر ان نے کتنے لوگ مارے تھے، کتنے ہزار پلا وقت تھے، کتنے ہزار پلا وقت تھے وغیرہ وغیرہ۔ اپنے برکات دیکھنا مقصود تھا، یعنی کس سے پوچھے کہ تمہارے کتنے شاگرد ہیں اور وہ مبالغے سے کام لے کہ بھئی اتنے ہزار میرے شاگرد ہیں، 1000 ہو اور وہ کہے کہ 9000 ہے، 1,00,000 ہے، گنتی شمار وغیرہ کا کتاب العدد۔ پانچواں کتاب تھا کتاب الاستثناء، بعض احکام سے استثناء حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب ہے۔ پلا چیز حرام ہے مگر اگر عالم چاہے تو حلال کر سکتا ہے۔ تو ایک عہد نامہ 39 کتب پر مشتمل تھا، پھر ایک کتاب تورات جو اس میں تھا، اس میں 5 کتب اس میں تھے۔ یہ ایک دوسرا کتاب ہے کتاب الانبیاء، اس میں پھر 20 کتب تھے۔ کتاب شمویل واحد، کتاب شمویل اسنان، کتاب سلاسین واحد، کتاب سلاسین اسنان، کتاب یسوع، کتاب خاصیون۔ شمویل پیغمبر کے حالات، طالوت کو سلاسین کہتے ہیں، سلاسینی کتب میں اس کے حالات۔ ایک کتاب تحویرات تھا اور وہ مشتمل تھا 13 کتب پر، کتاب اقساط اور کتاب سلیمان وغیرہ۔ ان کتب میں بھی انبیاء کے قصص ہے، سلیمان علیہ السلام کے خلاف بہت جھوٹ بولا ہے، اس میں کسی کے قصیدے لکھے ہیں بعض انبیاء کے بارے میں۔ فتوح الکتاب المتاخرین ایک کتاب ہے، اس میں بھی 3 کتب ہے، کتاب ارمیہ، کتاب یسعیہ وغیرہ۔ ایک فتوح الکتاب نامی کتاب ہے، بعد میں آنے والے انبیاء کے بارے میں ہے، 12 کتب تھے اس کے اندر۔ کتاب ذکریہ اس کے اندر ہے۔ یہ عہد نامہ عتیق تھا، یہودیوں کا کتاب جانا جاتا ہے، ان کی دین ان باتوں پر بنا ہے۔ وہ بھی یہودی علماء کچھ چھپاتے اور کچھ ظاہر کرتے۔ اصل کتاب تورات انہوں نے چھپایا ہے، کچھ تحریف کرتے اس کے معنوں میں، اور جو کتاب اپنی طرف سے بنائے تھے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے یہ اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، وما ہوا عند اللہ۔ عہد نامہ جدید جس کو انجیل کہتے ہیں وہ 27 کتب پر مشتمل تھا، مگر اس میں مشہور 4 ہے، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا اور انجیل یوحنا۔ یہ 4 انجیل تھے، مگر یہ بھی غیر معروف ہے، یہ بھی اصل میں علماء نے لکھے تھے۔ مشہور انجیل اس میں انجیل برنباس ہے، یہ گرجوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں تقریباً اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ مشہور ہو چکا ہے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرو گے، مگر انہوں نے توجہ نہ دی اور اصل کتاب میں تحریفات شروع کر دیے، تحریف معنوی شروع کیا، تعویلات فاسدہ اس کو کہتے ہیں۔ تحریف لفظی کیا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام بخاری، امام ولی اللہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ تحریف لفظی نہیں کی ہے، مگر کافی علماء کا مسلک ہے کہ تحریف لفظی بھی یہ لوگ کر چکے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تھے تورات میں، انجیل میں، اس میں لفظی تحریف کی ہے۔ مثلا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کالے ہوں گے، خوبصورت، کالا حصہ کالا ہوگا، سفید حصہ سفید، حدیث میں بھی آیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس کی آنکھیں نیلے ہوں گے۔ اس طرح اور بھی صفات میں تحریف کر چکے ہیں، مگر تحریف معنوی بہت زیادہ کر چکے ہیں یہ لوگ۔ تیسرا بحث تھا منافقین کے بارے میں، ان کی خبائث۔ یہ بھی ایمان والوں کے دشمن ہیں، مگر یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ ظاہر میں یہ دوست ہوتے ہیں، مگر اصل میں یہ آستین کے چھپے ہوئے سانپ ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ظاہر کریں گے کہ دوست ہے، حالانکہ یہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ان کے خبائث بہت زیادہ ذکر کیے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ شرما کر یہ خبائث چھوڑ دے، توبہ کرے۔ دوم یہ کہ عام مومنین کے لیے بھی تنبیہ ہو جائے کہ یہ صفات منافقین کے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ تم ان کو جانتے نہیں ہو، مگر صفات سے پہچانے جاتے ہیں یہ لوگ۔ نفاق ان کا دو طرح ہے، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی بھی دو طرح کی ہے۔ نفاق اعتقادی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہراً ایمان ثابت کر دیا، منہ سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دوستی کا دعویٰ کیا، مگر دوسرا اعتقادی ہے۔ آدمی ایمان دل میں کفر ہوتا ہے، دل سے کافر ہوتے ہیں، جب موقع ملے تو کفر اور شرک کرتے ہیں، مگر مومنین کے سامنے نہیں کرتے۔ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے وما ہم بمومنین، دل میں ایمان نہیں ہوتا ان لوگوں کا۔ تیسرا قسم منافق ہے، منافق اعتقادی شرک۔ منہ پر تو مومن ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں ظاہراً، مگر دل میں شک ہے، تردد ہے کہ یہ حق ہے کہ نہیں، ہم تو امی لوگ ہیں، جانتے نہیں۔ مدینے میں جو منافق تھے وہ پہلے قسم والے تھے، ان کے اندر بالکل کفر تھا اور ظاہر میں اپنے آپ کو مومن کہتے اور شکی منافق۔ جب قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے ان المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، تو مرض والا منافق سے الگ کرتے ہیں۔ وہ مکے میں بھی ہو سکتے ہیں، مکے میں بھی ایسے لوگ تھے جو ظاہراً دوست تھے، مگر دل میں ان کا شک، وہ شک میں دل میں مبتلا تھے کہ یہ سچ ہے، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بدر میں بھی یہ لوگ حاضر ہوئے تھے، مکے والے۔ دونوں کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں دونوں کے لیے۔ ان دونوں اقسام میں عدم الایمان ہے، بس کو عدم الایمان، کفر ہے ان لوگوں کے اندر، دونوں کافر ہے۔ کفر اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر کفار والے احکام ان کے اوپر لاگو ہوں گے، ان کے ساتھ پھر جہاد کرو باللسان بالشدت۔ ایک ہے نفاق عملی، یہ مومن ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی ایمان والا ہوتا ہے، ظاہر میں دوست بھی ہوتا ہے، مگر ان کا عمل دھوکے والا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ فاسق ہے۔ نفاق میں معنی دھوکے کا ہے۔ حدیث میں کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 علامات آتے ہیں۔ جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرتے ہیں تو دل میں مخالفت کرتے ہیں، جب بحث جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، دلیل نہیں ہوتا اس لیے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گناہ خود بھی کبیرہ ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، گالیاں دینا، مگر اس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم منافقین کے یہ خبائث بہت تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اول میں، سورہ ال عمران کے وسط میں، سورہ بقرہ میں 15، سورہ ال عمران میں 17، سورہ نساء میں 30 عیوب ذکر ہے، سورہ مائدہ میں 4 عیوب کا ذکر ہے، سورہ انفال میں 1 ذکر ہے، سورہ توبہ میں 60 عیوب کا ذکر ہے، مگر وہاں 75 عیوب ہے اصل میں۔ سورہ نور میں ذکر ہے، اس میں 8 عیوب ہے۔ سورہ عنکبوت میں 1 عملی منافق کا ذکر ہے، شرکی منافق ہے۔ سورہ الاحزاب میں 8 عیوب ذکر ہے، سورہ محمد میں 10 عیوب کا ذکر ہے، سورہ الفتح میں 6 ذکر ہے، سورہ حجرات میں 2، سورہ مجادلہ میں 6، سورہ حشر میں 5، سورہ منافقون میں 9 ذکر ہے۔ مقرر حذف کرتے ہیں ورنہ ادھر 18 ذکر ہے اصل میں۔ سورہ ماعون میں 3 ذکر ہے۔ یہ سب جب اکٹھے کیے جائے تو 203 بنتے ہیں۔ ہر ایک بحث پر ایک ایک کتاب لکھا جا سکتا ہے، علامت یہود پر، علامت منافق پر۔ ان صفات کی تشریح کرو گے تو پورا کتاب بن جائے گا، یہ پیدا اس میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی حکمتوں کو دیکھو گے کہ سورہ بقرہ میں جو 15 ہے، اس سورہ کے ساتھ اس کا کیا مناسبت ہے، باقی سورت میں علیحدہ علیحدہ ذکر ہے، یہ سب اکٹھے ذکر کیوں نہیں ہوئے؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ مناسب ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جو 15 قباحت ذکر ہے وہ بنیادی عیوب ہے، مدینہ کی زندگی کے جو ابتدائی منافقین کا سامنا تھا۔ پھر احد میں جو منافقین تھے، مناسب صفات سورہ ال عمران میں آئے۔ سورہ الاحزاب میں جو خندق میں جانا تھا، خندق میں منافقین نے انکار کیا تو ان کے مناسب حالات ذکر ادھر ہے سورہ احزاب میں۔ سورہ حشر میں بنو نذیر کو نکال رہے تھے، منافقین تھے، ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو اس مناسبت سے ذکر ہے سورہ حشر میں۔ اس مناسبت کے لیے سوچ درکار ہوگا۔ افلا تدبرون القرآن۔ ایک طبقہ مجوس کا ہے، صرف ایک آیت میں مجوس ذکر ہے، تفسیر قرآن کریم نے نہیں کی ہے، لیکن مفسرین نے ان کے حالات بیان کیے ہیں، حدیث میں بھی ہے۔ انسان موحد پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے بڑے اسے یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یا یہودی یا نصرانی بناتے ہیں،
بعض کہتے ہیں مجوس ایک آدمی تھا جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے. مجوس اصل میں کہتے ہیں جس کے کان میخ جیسے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں. تو روح المانی لکھتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو سورج چاند آگ کی عبادت کیا کرتے, صرف آگ کی عبادت کرتے ہیں. کسی نے سورج چاند ستاروں کی عبادت بھی ساتھ میں شروع کر دی. آگ کی عبادت ایک زمانے میں بہت زیادہ کرتے یہ لوگ. یہ مذہب یہودیت اور ناصرانیت سے پہلے شروع ہوا. آگ کے لیے ان لوگوں نے الگ کمرے بنائے تھے, وہاں یہ لوگ آگ کو پوجتے تھے, کبھی بھی آگ وہ بجھنے نہیں دیتے. مفسرین لکھتے ہیں ہزاروں سال گزرے آگ بجھنے نہ دی ان لوگوں نے. گرمی سردی میں آگ لگا رہتا تھا. آگ میں بہت فائدے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق کہ یہ مالک نفع و ضرر کا ہے. 3 طبقے اس میں مشہور تھے, ایک کیومرسیہ, دوم زرطانیہ, تیسرا زرتشتیہ. کیومرسیہ اصل میں آدم کو یہ کہتے ہیں. دیوتاؤں میں 2 خصلتیں ہیں, ایک یزدان اور ایک اہرمن. یزدان روشنیاں پیدا کرتا ہے اور اہرمن ان کے مطابق یہ مخلوق ہے لیکن شر والا مخلوق, اندھیروں پیدا کرنے والا. یہ مختلف قصے بنا رکھے تھے کیومرسیہ والوں نے. جو زرطانیہ ہے ان کا عقیدہ تھا کہ اول بنیاد اس کا نام زرطان ہے اور اس کے فکر سے اہرمن شیطان پیدا ہو چکا ہے. ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتا ہے زرتش بلخ آیا بخارا میں, وہ ہندوستان سے آیا تھا اور دعویٰ شروع کیا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, میں رسول ہوں, مجھے وہی ہوئی ہے کہ اپنے پیشاب پر وضو کرو گے اور آگ کی پرستش کرو گے, آگ کی تعظیم کرو گے, اور اس کی فکر سے ابلیس پیدا ہوا. حابیل قابیل کی کہانی میں وہ کہتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. ابلیس آیا اور قابیل سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی, تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی, کیونکہ حابیل آگ کی عبادت کرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے اور تم نہیں کرتے ہو. تو قابیل نے بھی آگ کی عبادت شروع کی. اس زرتشت کا فلسفہ پارس میں پھیل گیا. بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے مانی اور مزدق, یہ اپنے عقائد تھے. مردوں کو زندہ میں نہیں دفناتے, وہ کہتے زمین کی بے عزتی ہے. پانی سے وضو نہ کرتے, وہ کہتے یہ پانی کی بے عزتی ہے. حیوان کے ذبح کو جائز نہیں سمجھتے تھے, گوشت کو اپنے اوپر حرام کیا تھا, اور آسمان کو شیطان کی کال سمجھتے تھے. یہ 3 چیزیں مباح تھے ان میں زن زمین, یعنی وہ کہتے ہیں یہ سب کے لیے عام ہے. ماں بیٹی میں ان کا وہ تمیز نہیں تھا. نوشیروان بادشاہ جب پیدا ہوا تو جو عدل کی وجہ سے مشہور تھا, ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مومن تھا یا نہیں تھا, اس نے زرتشتیوں کو ختم کر دیا, مزدق اور مانی فرقوں کو ختم کر دیا. اب بھی مجوس بعض ممالک میں موجود ہے. سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے بہت زیادہ گزرے ہیں. یہاں مقصد اول ختم ہوا کہ قرآن نے یہ اہم چیزیں اس طرح بیان فرمائی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.